تلنگانہ کے ونپرتی ضلع کے کونور گاؤں میں ایک پولٹری فارم میں تقریباً 2000 مرغیاں مردہ پائی گئی۔ تلنگانہ کی پڑوسی ریاستوں میں برڈ فلو تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کے پیش نظر اس گاؤں میں رہنے والوں میں تشویش دیکھی گئی، کیونکہ اچانک اس پولٹری فارم کی تقریباً 2000 مرغیاں مردہ پائی گئی۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی ضلع ویٹرنری آفیسر وینکٹیشور ریڈی نے پولٹری فارم کا دورہ کیا اور ابتدائی جانچ میں کہا کہ مرغیوں کی موت کی وجہ لیب کی رپورٹ کے بعد معلوم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں میں برڈ فلو کے پھیلنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن کے ڈرگ انسپکٹر نے اپل مرچل ملکاجگیری ضلع میں بغیر لائسنس چلائے جانے والے گودام پر چھاپے مارے اور 6 لاکھ سے زائد روپے کے غیر قانونی طور پر رکھی گئی دوائیں ضبط کی۔ وینکٹ سریش بابو یہ گودام چلا رہا تھا، اس نے دواؤں کا غیر قانونی طور پر ذخیرہ کیا تھا۔ چھاپے کے دوران ڈی سی عہدیداروں نے بڑے پیمانے پر دواؤں کا پتہ لگایا، جس میں 6 اقسام کی میعاد ختم ہونے والی ادویات، اسقاط حمل کٹس ادویات شامل ہیں۔ ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ رنگاریڈی ضلع کے نارسنگی میں چہارشنبے کی علل صبح ایک کار حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 2 طالب علم زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ گنڈی پیٹ میں سی بی آئی ٹی کالج کے قریب پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ کار شنکر پلی سے نارسنگی کی طرف جا رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ کار پلیئر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں گاڑی کو نقصان پہنچا۔ اس حادثے کے فوراً بعد گاڑی میں ایئر بیگ کھلنے کے نتیجے میں گاڑی میں سوار افراد کو معمولی چوٹیں آئیں۔ زخمی طالب علموں کو مقامی لوگوں نے فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس نے جائے حادثے پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ یہ حادثہ تیز رفتاری کے سبب پیش آیا۔ مقامی پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ راجن سلسلہ کلکٹر سندیپ کمار جھا نے مبینہ طور پر بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر کی تصویر چائے کی اسٹال پر لگانے کے خلاف اسٹال کو بند کرنے کا حکم دیا۔ سلسلہ کے بدکما گھاٹ پر پیش آنے والے اس واقعے پر مقامی لوگوں اور سیاسی مبصرین کی طرف سے شدید تنقیدیں کی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق چائے فروش بتولہ سرینیواس گھاٹ پر گزشتہ 4 سالوں سے کے ٹی آر اسٹال چلا رہا تھا، تاہم جب کلکٹر نے آج صبح علاقے کا دورہ کیا تو مبینہ طور پر اس نے اسٹال پر کے ٹی آر کی تصویر کے نمایاں ڈسپلے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور میونسپل عہدیداروں سے اس کے تجارتی لائسنس کے بارے میں سوال کیا۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے عہدیداروں نے فوری طور پر اسٹال کو بند کر دیا، جس سے سرینیواس بے روزگار ہو گیا۔ جب مقامی لوگوں نے اس عمل کے بارے میں عہدیداروں سے پوچھ تاچھ کی تو میونسپل عہدیداروں نے یہ کہتے ہوئے خود کو دور کر دیا کہ وہ کلکٹر کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ منگل کی رات حیدرآباد کے کوشائی گوڑا بس ڈپو میں آر ٹی سی کی 2 بسوں میں آگ لگ گئی۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یا کوئی زخمی نہیں ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ آگ ڈپو میں پارک کی ہوئی ایک بس میں لگی، بعد میں اس کے قریب میں ہی ٹھہری ہوئی ایک دوسری بس میں یہ آگ پھیل گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم کی جا رہی ہے۔ مقامی پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ گیانیش کمار نے چہارشنبے کے روز ہندوستان کے چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ سنبھال لیا۔ اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد انہوں نے نوجوان ووٹروں سے خاص طور پر اپیل کی ہے کہ وہ جمہوری عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے کہا، قوم کی تعمیر کی پہلی سیڑھی ووٹ ڈالنا ہے۔ جو بھی 18 سال کی عمر کو پار کر چکے ہیں انہیں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہندوستان کا الیکشن کمیشن ہمیشہ سے ووٹرز کے ساتھ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی ہریانہ کی چیف سیکریٹری ڈاکٹر وویک جوشی کو الیکشن کمشنر کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ حیدرآبادی کرکٹر محمد سراج نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ ذرائع کے مطابق کل شب حیدرآباد شہر کے شمس آباد ایئرپورٹ پر احرام میں عمرے کے لیے وہ روانہ ہوئے۔ سراج، جن کو کل سے پاکستان اور دبئی میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم میں جگہ نہیں دی گئی، سفر مقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کو بتا دیں کہ محمد سراج پہلی مرتبہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ نہیں ہوئے، بلکہ سال 2019 میں انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ بھی عمرے کی ادائیگی کی تھی۔ آئی پی ایل سیزن سال 2025 اور ماہ مقدس رمضان المبارک سے پہلے سراج نے عمرے کی ادائیگی کو ترجیح دی۔
حیدرآباد کے انچارج وزیر پونم پربھاکر نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے رمضان کے بہتر انتظامات کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے سیکریٹریٹ میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا تاکہ آئندہ ماہ رمضان کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے، جو کہ 2 مارچ سے شروع ہو رہا ہے۔ اجلاس میں ماہ رمضان کے انتظامات پر غور کیا گیا ہے۔ GHMC کمشنر علم بھارتی نے شہر بھر میں صفائی کے لیے خصوصی اقدامات پر روشنی ڈالی۔ مساجد اور عیدگاہوں پر صفائی کے لیے ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس کی مرمت کی جائے گی، عارضی لائٹس لگائی جائیں گی اور سڑکوں کی مرمت مکمل کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مکہ مسجد، شاہی مسجد اور میر عالم عیدگاہ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ تمام کام ترجیحی بنیادوں پر انجام دیے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی، حج کمیٹی کے چیئرمین خسرو بیابانی، اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیئرمین عبداللہ کوتوال، رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان صاحب کے علاوہ دیگر اہم قائدین موجود تھے۔ آندھرا پردیش میں چندرا بابو نائیڈو کی زیر قیادت حکومت نے رمضان المبارک کے دوران سرکاری ملازمین اور ٹیچرز کو 1 گھنٹہ قبل دفاتر سے گھر جانے کی اجازت دیتے ہوئے احکامات جاری کیے گئے۔ آندھرا پردیش میں BJP اور جن سینا کے اتحاد کے ساتھ مخلوط حکومت کے باوجود وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو نے رمضان المبارک میں مسلمانوں کو ہر سال دی جانے والی سہولت کو برقرار رکھا۔ پرنسپل سیکریٹری JAD مکیش کمار مینا نے تمام سرکاری محکمہ جات اور ضلع کلکٹرز کو میمو جاری کرتے ہوئے مسلم سرکاری ملازمین اور ٹیچرز کو مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ قبل جانے کی اجازت دی ہے اور ان میں کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کے علاوہ ولیج اور وارڈ سیکریٹریز بھی شامل ہیں۔ تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں 21 تا 25 فروری کے دوران ہلکی تا درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی متوقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ 3 دنوں کے دوران صبح کے اوقات میں بعض مقامات پر کوہر چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ 3 دنوں تک ریاست میں آدم ترین اور اقل ترین درجہ حرارت میں کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ پیر اور منگل کے درمیانی رات کو تلنگانہ کے میدک میں آدم ترین درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔